مسیح یسوع کے بابرکت اور جلالی نام میں ناظرین آپ سب کی سلامتی ہو. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ستارہ سنیل، پروگرام حتمی سچائی کے ساتھ، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں پاسٹر شفیق کمل صاحب. ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ہے مسیح یسوع کی مصلوبیت. لیکن میں پروگرام کا آغاز کلام کی خوبصورت آیت سے کرنا چاہوں گی. یوحنا 3:16 میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. آج کا ہمارا پروگرام بھی اسی حوالے سے ہے، مسیح کی مصلوبیت کے حوالے سے. تو ہم چلتے ہیں پاسٹر شفیق کمل کے ساتھ اپنے سوالوں کے ساتھ. پاسٹر، آج کا پہلا سوال جو میں آپ سے کرنے جا رہی ہوں، فیس بک پر ایک موصوف ہیں ابن صلیبی صاحب. ان کا کہنا ہے کہ مسیح یسوع کی صلیبی موت جو اقوام عالم کے لیے جو ہے وہ کہ گناہوں کے کفارے کی موت نہ تھی بلکہ ایک پولیٹیکل مرڈر تھا. آپ کیا کہتے ہیں اس حصے میں؟ بہت زبردست سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا برننگ کویسچن. سلیپ کے موضوع پر ہم نے پہلے بھی پروگرام کیے ہیں، لیکن اچھا کیا کہ آپ نے یہ سوال بھی پوچھ لیا. ایک لحاظ سے یہ سوال خوبصورت اس لیے ہے کہ بہت ساری حتمی سچائیاں اس میں آئیں گی، سامنے آ جائیں گی. ٹھیک ہے. باقی یہ جو سوال پوچھا، یہ سوال نیا نہیں ہے. کسی لبرل نے کہہ دیا ہوگا تو ابن صلیبی نے اٹھا کے تو فیس بک پہ ڈال دیا ہوگا. اس لبرل شخص یا لبرل اسکالر نے بھی یہ بات کو نئی نہیں کرتی. جن دنوں میں یہ بائبل لکھی ہے، اناجیل لکھی گئی ہیں، یا مسیح یسوع کو مصلوب کیا، اس دور میں بھی ایک طبقہ یہی بات کہہ رہا تھا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. مسیح کے مصلوب ہونے کو یا اس کے صلیب دیے جانے کو یا مسیح یسوع کے قتل کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہوا کیا تھا. سب سے پہلے کہ یہودیوں کے مائنڈ میں کیا تھا. مسیح یسوع کی 3.5 سالہ خدمت میں یہودیوں نے ان کی جس قدر ہو سکی مخالفت کی، اور ان کی کوشش تھی کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے. نہ صرف یہ کہ وہ مسیح یسوع کو قتل کروانا چاہتے تھے، بلکہ بعد میں جب مسیحیت مارز وجود میں آ گئی تو اسی یہودی گروپ نے اس مسیحیت کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی. ٹھیک. اور نہ صرف یہودیوں نے مسیحیت کو ختم کرنے کی کوشش کی، آج تک بے شمار لوگوں نے، بے شمار نظریات نے اور بے شمار مخالف مسیح لوگوں نے یہ کوشش کی ہے اور کوشش کرتے رہیں گے کہ مسیح یسوع کا نام ختم کر دیا جائے یا مسیحیت کو ختم کر دیا جائے. ٹھیک. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ مسیح یسوع نے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے فالورز کو اس وقت ایک بات کی یقین دہانی کروا دی تھی، اور واشگاف الفاظ میں کرا دی تھی کہ کلیسیا پر کبھی بھی عالم ارواح کے دروازے غالب نہیں آ سکتے. میرا اس بات پہ کلی ایمان ہے کہ نہ کوئی مسیح کے نام کو مٹا سکتا ہے. وہ کیا گیت گاتے ہیں، رہے گا نام صداتی کر مسیح کا. نہ کلیسیا کو ختم کر سکتا. یہ لوگوں کی خواہش، صدیوں سے لوگوں کی یہ کوشش تھی، لیکن نہیں. تو یہودی بھی یہ چاہتے تھے اس وقت کے کئی یہودی کہ مسیح یسوع کو قتل کر دیا جائے. آج بھی آپ نے کسی کو قتل کرنا ہے، کسی کی مخالفت کرنی ہے، تو 3 قسم کے الزامات اس پہ لگاتے ہیں لوگ: مذہبی الزام، سیاسی الزام، جنسی الزام. ٹھیک. اچھا، سیاسی الزام مسیح یسوع پہ یہ لگایا گیا تھا کہ اس وقت چونکہ رومی حکومت تھی تو ان کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے سیاسی الزام یہ لگایا کہ یہ شخص اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے. اچھا، تو بادشاہ وقت کے سامنے بھی جا کے یہی کہہ دیا، اور پلاطوس نے یسوع مسیح سے پوچھا بھی کہ کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ آپ کو یاد ہو. بہرحال یہ الزام ثابت نہیں ہو سکا، اور حاکم وقت نے بھی اس بات کا اعتراف کر لیا تھا کہ میں اس شخص میں کوئی جرم نہیں پاتا. مذہبی الزام جا کے سردار کاہن کے سامنے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، خدائی دعویٰ کر رہا ہے. جس طرح مسلمان کے سامنے کوئی انا الحق کہہ دے تو وہ بھی اس کو بلاسفیمی سمجھتے ہیں. یہودیوں کے سامنے بھی اگر کوئی کہہ دے، بلکہ کسی کے سامنے بھی اگر کوئی خدائی دعویٰ کر دے تو لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، اس کو بلاسفیمی تصور کرتے ہیں، اور بلاسفیمی کی سزائے موت ہے. تو مسیح یسوع پر یہ الزام بھی لگا دیا گیا.
تیسرا جنسی الزام ہے. لوگوں نے یہ الزام بھی مسیح یسوع پر ٹرائی کیا. وہ کیسے پاسا؟ جیسے ایک عورت جس نے جٹا ماسی کا عطر مسیح یسوع پر قربان کیا, پاؤں پہ ڈال کے جی دھویا تھا ان کے پاؤں. تو اس وقت کے لوگوں نے کہا کہ اس عورت کا تو کریکٹر ٹھیک نہیں ہے, تو لگتا کہ یہ شخص نبی نہیں ہے. اگر نبی ہوتا تو جانتا کہ اس کا کریکٹر کیا ہے, کون ہے یہ. تو وہ جو الزام شروع کیا تھا یا سکینڈل شروع کیا تھا وہ جنسی سکینڈل ہی تھا, جس کو شاید سٹوری ڈیولپ نہ ہو سکی اور وہ ناکام ہو گئے. تینوں الزام میں یسوع مسیح بری ہوئے, اور حاکم وقت نے, یہ الگ کہانی ہے کہ اس نے سزائے موت کا حکم جاری کر دیا. لیکن ویسے اس نے اوپنلی جو اعتراف کیا تھا کہ میں اس شخص میں کوئی جرم نہیں پاتا, پانی منگوا کے اس میں اپنے ہاتھ دھوئے اور چلا گیا. تو جب اس شخص میں کوئی جرم نہیں تھا پھر بھی اس کو سزا دی جا رہی ہے, تو نادانستہ طور پر, نہ چاہتے ہوئے بھی, وہ مسیح یسوع کی کفارے کی موت کی تصدیق کر رہے تھے. کیونکہ کفارے کی غرض و غایت یہی ہے کہ جس برے کو آپ ذبح کرتے اس کے اندر کوئی عیب اور نقص نہیں ہونا چاہیے. تو مسیح یسوع کے ساتھ یہ سب کچھ پورا ہو. تو اس لحاظ سے تو ایک پولیٹیکل مرڈر ان کی نظر میں تھا, انہوں نے یہی کیا, لیکن در پردہ وہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے تھے کہ خدائی منصوبہ انہی کے ہاتھوں انجام پا رہا تھا, اور وہ کفارے کی موت تھی. اسی طریقے سے جس طرح یہودیوں نے نادانستہ طور پر, نہ چاہتے ہوئے, دراصل خدائی منصوبے کی تکمیل اپنے ہاتھوں سے کر دی تھی, ابلیس بھی مسیح یسوع کے کفارے کی مخالفت کر رہا تھا. البتہ فرق ہے, یہودیوں کو پتہ نہیں تھا کہ مسیح یسوع کفارے کی موت مرنے کے لیے آیا. ابلیس جانتا تھا, اس لیے اس کی سازش یہ تھی کہ مسیح یسوع کی موت کہیں پہ بھی ہو جائے لیکن صلیب تک نہ پہنچے ہو, اور کہیں بھی کونے میں مر جائے. اور اس نے مارنے کی کوشش گتسمنی میں دیکھ لیں, گتسمنی میں دیکھ لیں, جب یسوع مسیح نے کہا کہ اس سے پیشتر کے ابراہیم تھا, میں ہوں, لوگوں نے پتھر اٹھائے کہ اس کو ماریں. اچھا, پھر جب پہاڑی کے اوپر لے گئے, سر کو برگرانے کی کوشش کی, تو ابلیس یہ چاہ رہا تھا کہ یہ مر جائے لیکن صلیب پر نہ مرے, کفارے کا کام نہ ہو. اچھا, پلاطوس کی بیوی کو ایک خواب آیا کہ میں نے رات کو اس راست بات کی وجہ سے دکھ اٹھایا, تو اس کی زندگی سے کوئی کام نہ رکھنا. کہنا یہ چاہ رہی تھی اپنے خاوند کو کہ اس کو رہا کر دے. اور آپ کو پتہ ہے کہ بیوی کی بات آدم نے بھی انکار نہیں کیا تھا, تو اس نے بھی نہیں انکار کیا. اس نے سر توڑ کوشش کیا کہ یسوع مسیح کو چھوڑ دے, اور یسوع مسیح کو, ہر شریف بندہ ڈرتا ہے بیوی سے. جی یہی صحیح. پلاطوس نے یسوع مسیح کو ایک آفر بھی دی, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں آپ کو چھوڑ بھی سکتا ہوں, چھوڑنے کا بھی اختیار ہے میرے پاس. یسوع مسیح نے کہا تجھے اگر یہ اختیار اوپر سے نہ دیا جاتا, تیری کیا ضرورت ہے کہ تو مجھے ادھر کھڑا بھی کر سکے کورٹ میں, تجھے پتہ نہیں ہے. دراصل یہ خدائی منصوبہ ہے. تو اس نے, پلاطوس نے اپنی بیوی کی بات ماننے کی کوشش کی کہ میں اس کو چھوڑ دوں, لیکن چھوڑ نہیں سکا کیونکہ یہودیوں نے بلوا کر دیا. تو اس نے کہا بلوا ہو گیا, میری حکومت, میری سیٹ خطرے میں پڑ جائے گی. کیا اثر کہے گا اور بندے کو لوگا, اس سے پبلک کنٹرول نہیں ہو رہی. تو اس لیے اس نے اس پہ حکم نامہ جاری کر دیا کہ اس کو صلیب کی سزا دی جائے. پطرس نے جب گرفتار کرنے والے آئے تو سردار کاہن کے نوکر کا کان اڑا دیا تلوار سے لا کے. وہاں پہ اگر یسوع مسیح کنٹرول نہ کرتے تو ادھر سے جنگ شروع ہو جاتی, ادھر سے بھی شروع ہو جاتی. 12 یہ تھے, وہ کتنے لوگ تھے, بلوا آ جاتا. لیکن یسوع مسیح نے کہا اپنی تلوار میان میں کہا, تو یسوع مسیح نے اس کو روک دیا. یہ بلوا بھی ابلیس کی سازش تھی کہ ادھر ہی بلوا ہو جائے, 10 بندے ادھر سے مر جائیں, 15 ادھر سے مر جائیں, تو یسوع مسیح صلیب تک نہ پہنچے, دم توڑ جائے منصوبہ. لیکن وہاں پر بھی کامیابی کے ساتھ مسیح اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے صلیب کی طرف بڑھے. آگے جاتے ہیں. ابلیس نے ہمت نہیں ہاری. جب یسوع مسیح صلیب پر تھے تو وہاں پر یہودیوں نے, فقیہوں اور فریسیوں نے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے صلیب سے نیچے اترا, ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے. حالانکہ چاہتا تو وہ یہ کر سکتا تھا, لیکن وہ سمجھتا تھا بہت بڑا تیر تھا. میں کہتا ہوں کہ اگر مسیح کی جگہ میں صلیب پہ ہوتا اور میرے پاس یہ اختیار ہوتا کہ اپنے ہاتھ کھینچوں, جھٹکا ماروں نیچے, تو میں نے اتر آنا تھا. ہاں بالکل صحیح بات ہے, لیکن وہ جانتا تھا کہ الہی. مسیح نے ان کی بات نہیں مانی, اس بات کا جواب بھی نہیں دیا, اور صلیب کی موت گوارا کی اور اس منصوبے کی تکمیل کی. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ تناظر میں بھی میں آپ کو سمجھا دوں گا آسان الفاظ میں
کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک پولیٹیکل مرڈر تھا. تو ہو سکتا ہے کوئی سیاسی مبصر تو یہی کہے گا, جس نے بائبل نہیں پڑھی, جس کا تھیولوجی سے کوئی تعلق نہیں ہے, جس کا خدا کی محبت کا کوئی تجربہ نہیں ہے, تو وہ اس قسم کی ہانکے گا. مثلا میں آج کی آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ سرحد پر ہندوستانی فوجیوں کی اور پاکستانی فوجیوں کی جب جھڑپ ہوتی ہے تو اخبار والا کیا لکھتا ہے؟ وہ لکھے گا سرحد پر, ہندوستانی سرحد پر پاکستانی سرحد پر جھڑپ ہوئی, 3 پاکستانی فوجی شہید اور 16 ہندوستانی فوجی جہنم واصل. جہنم واصل, ہاں. آپ سمجھ گئے ہیں کہ لینگویج ہم کون سی استعمال کرتے ہیں. تو اگر یہ ابن سلیبی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل مرڈر تھا تو کہے, اس کا اپنا ویو, لیکن بائبل کے ماننے والے, تھیولوجی جاننے والے, خدا کی محبت سے واقف لوگ, اولڈ ٹیسٹامنٹ کو پڑھنے والے, مسیح یسوع کے فالوور, وہ جانتے ہیں کہ یہ موت محبت کی موت, کفارے کی موت, صلیبی موت تھی. اچھا, اور بائبل کا اپنا موقف آپ دیکھ لیں. یسایہ 53 باب بہت کلیئر ہے اس کے بارے میں کہ یسوع مسیح کی موت کفارے کی موت تھی, ایک عوضی کی موت تھی, ایک قربانی کی موت تھی, گناہوں کی معافی کی موت تھی. بہت کلیئر بات بتائی ہے. اور آپ نے بڑی خوبصورت آیت پڑھ دی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہولی اسپرٹ یہاں پر جنبش کر رہا ہے. آپ نے یوحنا 3:16 کی آیت پڑھ دی کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر دشمن نظریاتی جنگ ہار گئے تھے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مسیح کو قتل کرنا ان کی فتح ہے, لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ کفارے کی موت کی تکمیل دراصل ان کی موت تھی, اور مسیح یسوع کی جی اٹھنے کے بعد فتح مندی تھی, اور اس میں ہماری زندگی, اس کی موت میں ہماری زندگی شامل. میں ایک شعر سے اس بات کا جواب جو ہے وہ کلائمیکس پہ لاؤں گا کہ تو نے چھو کر اسے ہیرے میں بدل ڈالا ہے, تو نے چھو کر اسے ہیرے میں بدل ڈالا ہے, میں تو لایا تھا کہ پتھر کو نوالا کر دے. واہ پاشا صاحب, زبردست. پاسب, لیکن یہ ساری باتیں سننے کے بعد جو ہے میں ایک سوال اور کرنا چاہوں گی آپ سے. کافی ڈیٹیل سے آپ نے اس کا آنسر دیا, لیکن ایک چیز ہے, اس تمام باتوں سے تو یہ مطلب لیا جا سکتا ہے کہ بائبل کا اپنا ایک الگ موقف تھا اور جو لوگ ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ فرق تھی. ٹھیک بات, لیکن میں ابھی جو پہلی بات کر رہا تھا اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں کہ مسیح یسوع کا اپنا موقف یہ ہے کہ وہ کفارے کی موت مرنے آئے تھے. انہوں نے برملا یہ کہا تھا کہ ابن آدم اونچے پر چڑھایا جائے گا, میں اپنی جان بہتیروں کے بدلے فدیے کے طور پر اپنی جان انڈیل دوں گا. تو ان کا موقف بہت کلیئر تھا. آپ نے ابھی پوچھا کہ بائبل کا موقف فرق ہے اور لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ فرق. ایگزیکٹلی. میں ایک غالب کا شعر سناتا ہوں, اس پہ پوری بات آپ کو سمجھ آئے گی. آتش پرست کہتے ہیں اہل جہاں مجھے, آتش پرست کہتے ہیں اہل جہاں مجھے, سرگرم نالا ہے شرربات دیکھ کر. تو مسیح یسوع کی صلیبی موت کو دیکھ کر مختلف لوگ پتہ نہیں اس کو کیا کیا کہتے ہوں گے, لیکن ان کا ایک اپنا موقف, جو حقیقت ہے وہ برقرار ہے. مجنون جو تھا وہ محبت میں سمجھیں کہ اپنی محبت میں دیوانہ تھا, لیکن لوگوں نے اس کا نام مجنون رکھ دیا. تو یہ آپ کس اینگل سے دیکھتے ہیں, یہ آپ کی نگاہ ہے, آپ کی اپنی ہے. جب صاحب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. اس میں معاف کیجیے گا, ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں. یہ آپ کا سوال یہ تھا کہ لوگوں کا موقف یا لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ فرق ہے, بائبل کی فرق ہے. ایگزیکٹلی, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. مثلا یہودا اسکریوتی, اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ خدائی منصوبے کے مطابق مسیح یسوع کی موت ایک لازمی امر ہے, یہ اس کا حصہ ہے, لیکن وہ تو اپنی طرف سے سازش کر رہا تھا, اپنی طرف سے پیسے بنا رہا تھا, لالچ کر رہا تھا, لیکن اس طریقے سے خدا کے منصوبے کی تو تکمیل ہی ہو رہی تھی. مسیح یسوع نے بہت اچھے الفاظ کہے کہ ابن آدم تو جیسا اس کے حق میں لکھا ہے جاتا ہی ہے, لیکن افسوس اس پر جس آدمی کے وسیلے سے ہی وہ پکڑوایا گیا. آج یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ مسیح یسوع کی موت تو کفارے کی موت ہے, مسیح یسوع کی موت محبت کی موت ہے, مسیح یسوع کی موت لوگوں کی معافی کی موت ہے, مسیح یسوع کی موت لوگوں کو ہمیشہ کی زندگی دینے کی موت ہے, اور مسیح یسوع کی موت لوگوں اور خدا کے درمیان صلح کا باعث ہے. لیکن ان پر افسوس کہ جو اس کی تشریح اپنی سمجھ کے مطابق کم ذہنیت کی وجہ سے فرق طریقے سے کرتے ہیں. اچھا, بس اب ایک اور سوال میں پوچھنا چاہوں گی, خدا جو صلیبی موت کے وسیلے سے اس نے کفارے کا کام کیوں کیا؟ مطلب یہ کہ وہ صلیب بیچ میں کہاں سے آ گئی کفارے کے کام میں؟
اوکے آپ یہ کہنا چاہ ویسے ہی معاف کر دیتا مطلب وہ میں سمجھ گیا آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ خدا کے لیے وہ قادر ہاں کیا مطلق مشکل تھا. ہے. جب اس نے کہا کن ہو جا تو ہو جاتا ہے, تو یہ بھی کہا جاتا معاف تو معاف ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کے پاس تو اختیار تھا لوگ کو معاف کر. آپ جو بات کر رہی ہیں, آپ یہ بات کر رہی ہیں کہ کمپیوٹر کے اندر آپ نے کمانڈ دینے کے لیے ایک بٹن دبانا ہوتا ہے تو 200 پیج کی فائل ڈیلیٹ ہو جاتی ہے, اس سے بھی بڑی فائل ڈیلیٹ ہو جاتی ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ڈیلیٹ کا آپشن بڑا اچھا ہے, گناہوں کی فہرست کتنی بھی لمبی ہو ڈیلیٹ دبا دیتا ہو جاتا ہے نہیں. لیکن آپ سلیپ کے فلسفے کو اور خدا کی محبت کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. خدا اور کمپیوٹر ایک طریقے سے کام نہیں کرتے, اور ضروری نہیں ہے کہ خدا اس طریقے سے کام کرے جو آپ کی ذہنیت ہے, جو آپ کے لاشعور کے اندر ہے. نہیں, ایک بات یاد رکھیں, خدا کے تخت کی بنیاد محبت اور انصاف ہے, ٹھیک, رحم اور انصاف ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا محبت ہے, یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ انصاف کرنے والا, لیکن یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں کر سکتے. اگر آپ میرے بارے میں کہیں جی آپ میں محبت بھی ہے, آپ میں انصاف بھی ہے, تو دونوں چیزیں میں ایک ساتھ نہیں کر سکوں گا. مثلا میرے سامنے کوئی مجرم آ گیا, تو میں اگر انصاف کروں تو پھر میں محبت نہیں کر سکتا. انصاف کروں گا تو اس کو سزا دوں گا, اور اگر میں اس سے محبت کروں گا تو پھر میں اس کو سزا نہیں دے سکتا. تو اس طریقے سے یہ دونوں کام آپ یک وقت کر نہیں سکتے. لیکن واحد سلیب کا فلسفہ آپ کو بتائے گا کہ خدا محبت بھی ہے اور انصاف بھی ہے. شاید ایسے آپ کو مشکل لگ رہی ہو میری بات, میں ایک سٹوری سناتا ہوں. یہ سچا واقعہ ہے رشین ہسٹری کے پرانے وقتوں میں, جب کوئی بادشاہ تھا, وہ انصاف پسند بادشاہ تھا رشیا کے اندر. کہتے ہیں کہ اس کا ہیروں کا ہار, خاندانی ہار, مہنگا ہار گم ہو گیا. اس نے اعلان کرا دیا کہ وہ ہار تلاش کیا جائے, اور چونکہ وہ بہت مہنگا اور خاندانی اور بڑی شان و شوکت والا ہار تھا, اس نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جس شخص سے بھی یہ ہار ملے اس کو سر عام بادشاہ کے دربار کے سامنے 100 کوڑے لگائے جائیں. وہ بادشاہ کا حکم ہو تو ہار نہ ملے. انہوں نے 5-6 دن کے اندر بادشاہ کو دربار میں بیٹھے ہوئے خبر دی, بادشاہ سلامت مبارک ہو, آپ کا ہیروں کا ہار مل گیا. تو بادشاہ نے کہا پھر آپ کے منہ کو بنے ہوئے ہیں, پھر جشن مناؤ جب ہار مل گیا. انہوں نے کہا نہیں, آپ نے ایک اور بات بھی کہی تھی. کیا کہا تھا کہ جس سے ملے اس کو 100 کوڑے لگیں. پھر کیا لگاؤ. اس نے کہا وہ ہار آپ کی والدہ ماجدہ کے صندوق سے ملا ہے. بادشاہ کا منہ لٹک گیا. یہ بادشاہ اپنے انصاف کے لیے مشہور تھا. اب محبت اور انصاف آڑے آ رہا ہے. اب آ گیا محبت اور انصاف. اگر محبت کرتا ہے ماں سے تو انصاف ختم. اور یہ بادشاہ جانا انصاف کی وجہ سے جاتا ہے, پریشان میں کیا کروں. تھوڑی دیر کے لیے اس نے کہا کیا کرو. پھر اس نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے, میری ماں, میں اس سے محبت کرتا ہوں, لیکن میں انصاف کا خون بھی نہیں کر سکتا. یہ بعض لوگ, مجھے نہیں ان کی عقل کی سمجھ نہیں آتی, کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں خدا محبت بھی ہے, خدا انصاف بھی ہے. کیسے؟ اس کا طریقہ کار ہے. اس طریقہ کار سے وہ اس واک تھرو گیٹ سے گزرنا پڑے گا. وہ اس گیٹ سے گزرنا نہیں چاہتے. دیٹ واک تھرو گیٹ از کراس. اچھا, تو اس بادشاہ نے کہا کہ کل 11 بجے سر عام میری والدہ ماجدہ کو شکنجے کے اندر کس کے 100 کوڑے لگا دیے جائیں. بادشاہ بھی دربار میں بیٹھا ہوا, اور جب کسی کو کوڑے لگتے تھے تو لوگ دیکھنے آتے تھے. لیکن جب بادشاہ کی والدہ کو کوڑے لگنے ہیں تو جہاں 1000 لوگ آتے تھے وہاں 20,000 آگے ہو سکتا لاکھوں کی داد میں مرنا. تو جب اس کی والدہ کو شکنجے میں کس کے کوڑے لگا رہے تھے, 1 کوڑا لگایا, 2, 3, 4, 5, 6, 10 کوڑے لگائے تو والدہ کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی, خون بہنا شروع ہو گیا. بادشاہ نے ہاتھ کا اشارہ کیا, روک دیا جائے. لوگوں کے بھی سانس اٹکے کہ اب اس کا انصاف کدھر گیا. دیکھو ماں کی باری ہے تو انصاف ختم, اب آگی محبت. اب لوگوں کے سانس رک گئے, اس کا انصاف کدھر گیا. اب آگے اس کی محبت آڑے آگے بھی. لوگوں کو تو بڑے انصاف کراتا تھا, اب اپنی والدہ کا مسئلہ آیا تو دیکھو 10 پہ ہی رک گیا. 10 پہ. بادشاہ نے کہا کھول دو. انہوں نے کھول دیا. بادشاہ سلامت نے کہا کہ اس شکنجے میں مجھے کس دیا جائے. انہوں نے کس دیا, اور بادشاہ نے کہا کہ باقی کے 90 کوڑے میری پیٹھ پر لگائے جائیں. اور واقعی انہوں نے ہچکچاتے ہوئے بادشاہ کے پیٹھ پر وہ 90 کوڑے برسا دیے. اس کو کہتے ہیں محبت اور انصاف دونوں. نہ محبت کا خون ہوا نہ انصاف کا. محبت بھی پوری. بائبل یہ بات بتاتی ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے.
یہ جس طرح آپ نے کہا نا کمپیوٹر میں ڈیلیٹ کا آپشن دبانے سے، ایسا نہیں ہے. ہاں بغیر خون بہائے، بغیر کفارہ یہ تو شریعت جو دیے معافی نہیں مل سکتی. آپ معافی مانگیں گے لیکن اس کے لیے آپ کو خون بہانا لازمی ہے. اس لیے اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر جب جانوروں کی قربانی کی جاتی تھی تو گناہگار شخص یہ تسلیم کرتا تھا کہ میں گناہگار ہوں، لیکن یہ تیرا رحم اور فضل ہے کہ تو نے میرے لیے قربانی مہیا کی. صلیب پر بھی مسیح یسوع نے، خدا نے اپنا بیٹا قربان کر دیا کہ خون بہنا لازمی ہے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں آپ کی خاطر کفارہ دے دیتا ہوں، اور وہ کفارہ بیٹے کا دے دیا. اس محبت کی وجہ سے اس نے انصاف بھی کر دیا اور کفارہ بھی دے دیا، محبت بھی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ محبت اتنی سادہ نہیں ہے، اس کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی ضرور دیتی. ایک اکلوتا بیٹا جو اس نے بخش دیا تھا. واحد صلیب ایک ایسا فلسفہ ہے جہاں پر انصاف اور محبت دونوں یکجا نظر اور پورے نظر آتے ہیں. ادروائز جس طرح لوگ کہتے ہیں نا جی خدا محبت کرنے والا، خدا انصاف کرنے والا، کر کے دکھائے نا مجھے کیسے کرتے ہیں. دونوں میں سے ایک کام کر سکتا ہے، دونوں نہیں، لیکن واحد صلیب کے فلسفے، صلیب کا فلسفہ سمجھنے کی آپ کو. ٹھیک ہے. بس اب ایک آخری سوال ہے ہمارا، یہ بتائیں کہ کفارہ صرف مسیح یسوع نے کیوں ادا کیا؟ کوئی اور بھی اس کو کر سکتا تھا، کوئی اور بھی دے سکتا تھا کفارہ؟ میں ایک دفعہ ایک پروگرام کر رہا تھا، اس میں ہمارے مسلمان بھائی بھی کافی سارے آئے ہوئے تھے، کرسچن بھی آئے ہوئے تھے. کفارے اور قربانی کے موضوع پر میں نے بات کی. یہی سوال کسی مولوی صاحب نے مجھ سے کر دیا کہ کیا مسیح یسوع ایک ہی رہ گیا تھا؟ کوئی دنیا میں کوئی اور شخصیت نہیں تھی کہ جو دنیا کی خاطر کفارہ دے سکے؟ تو میں نے ان سے بھی کہا تھا کہ کفارہ بے عیب ہوتا ہے. اولڈ ٹیسٹامنٹ میں کفارے کا آپ سسٹم سمجھیں کہ کوئی شخص بھی گناہ کرتا تھا تو وہ کفارے کے لیے، قربانی کے لیے بے عیب برہ لے کے آتا تھا، اور کاہن پہلے اس کو چیک کرتا تھا. اور یہ جو شرط ہے یہ بڑی شرط، سپر شرط تھی کہ اس کو چیک کرو کہ اس کے اندر کوئی خرابی نہ ہو. تو بے عیب برہ قربان کر دیا جاتا تھا، پھر اس کو معافی ملتی تھی. لیکن سال میں کاہن یہ سوچتا تھا ہو سکتا ہے میری قوم میں سے کسی نے گناہ کیا اور اس کو نہ پتا ہو کہ میں نے گناہ کیا، نادانستہ کر دیا ہو. کوئی ایسے لوگ ہوں گے، تو وہ یہ چاہتا تھا کہ سال میں ایک دفعہ پوری قوم کے لیے بھی ایک کفارہ دے دیا جائے. پوری قوم کے لیے کفارہ دینے سے پہلے کاہن پہلے اپنے اور اپنے خاندان کے لیے کفارہ ادا کرتا، پھر پوری قوم کے لیے کفارہ دیتا تھا. حکم یہ تھا کہ قربانگاہ کی جو آگ ہے یہ لگاتار جلتی رہے، مذبح پر آگ. اگر آپ پنجاب میں بھٹے دیکھیں تو چمنی سے دھواں نکل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھٹا چل رہا ہے. تو قربان گاہ سے بھی اگر دھواں لگاتار اٹھ رہا ہے تو اس کا مطلب انسان ابھی تک گناہ گار ہے، اور اس کو گناہوں کی معافی کے لیے کفارہ دینے کی ضرورت ہے، اور وہ کفارہ لگاتار دیے جا رہا ہے. صدیاں گزرنے کے بعد لوگوں نے بھی سوچنا شروع کیا کہ یہ ہم قربانی پہ قربانی دیے جا رہے ہیں، سال میں پھر ایک دفعہ قربانی ہوتی ہے، تو یہ سلسلہ قربانیوں کا کوئی مستقل کیوں نہیں ہو سکتا؟ کوئی مستقل کفارہ ہونا چاہیے. تو یہ خدا کو تو اس کا پہلے سے پتا تھا، اس نے یوم کپور مقرر کیا تھا کہ سال میں ایک دفعہ، لیکن پھر اس کے لیے پائیدار اور کافی اور کامل کفارہ جو مسیح یسوع نے آ کے دیا. انسانوں میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ جو کفارہ دے، کیونکہ بے عیب ہونا ضروری تھا نا کفارے کے لیے. اور انسان کے بارے میں بائبل کا فتویٰ یہ ہے کہ چونکہ سب نے گناہ کیا، خدا کے جلال سے محروم ہے. تو اس کے لیے ضروری تھا کہ خدا خود انسانی جسم میں آ کر قربانی دے. تو اس لیے خدا خود آ گیا، اس نے قربانی دی. تو یہ کہنا کہ مسیح کی جگہ کوئی اور کفارہ نہیں دے سکتا تھا، نہیں دے سکتا تھا. جانوروں کا کفارہ پائیدار نہیں تھا، وہ سال با سال چلنے والا سسٹم تھا، لیکن مسیح نے جو کفارہ دیا یہ دائمی کفارہ ہے. آپ کو صرف اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے. لیکن اس کفارے کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ دس از لائسنس ٹو سن. کفارے کی اگر غرض و غایت آپ سمجھتے ہیں، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، معافی کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، تو آپ نے یہ عہد کرنا کہ توبہ کا مقصد یہ ہے آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا. تو یہ پائیدار کفارہ ہے. اور ہیکل کا جو سسٹم تھا کفارے کا، اس کو بند کر دیا گیا کیونکہ ہیکل کا پردہ پھٹ گیا. اس کا مطلب وہ جو پاک ترین مقام تھا وہاں پر انسان کی رسائی ہوگی. خدا اور انسان اب براہ راست مسیح یسوع کے کفارے پر
ایمان لانے کے وسیلے سے مل سکتے ہیں. تو یہ کفارے کی غرض و غایت ہے. تو جو آپ نے سوال کیا کہ کیا مسیح کی جگہ کوئی اور کفارہ دے سکتا ہے، قطعاً نہیں. یہ کفارہ صرف مسیح، کیونکہ شرط بے عیب ہونے کی ہے نا. جی 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 فیاض صاحب بہت شکریہ، آپ نے ان تمام سوالات کے ہمیں بڑے تفصیلی جوابات دیے، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کی حتمی سچائی یہ ہے کہ مسیح یسوع کا کفارہ الہی منصوبے کے تحت تھا، اور گناہ کی کوئی اور معافی جو ہے وہ مسیح یسوع کے خون کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے. آئندہ پروگرام تک کے لیے مجھے پاسٹر شفیق کمل کو اجازت دیجیے. چلتے چلتے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی، سچ سنیے، سچ بولیے، سچ کھوجیے اور سچ کی تلاش کیجیے، اور سچ سننے کی جرت پیدا کیجیے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی ایسا سوال ہے جسے آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبرز ہماری اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں، آپ ان نمبرز پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تب تک کے لیے خدا حافظ. خدا مسیح یسوع کا فضل ہمیشہ آپ پر ہوتا رہے.